السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کی کلاس ہم شروع کریں گے۔ تجوید کی کلاس نمبر 1 ہے، اس کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو عربی حروف کے مخارج ہمارے جو رہ گئے تھے وہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف جیسے ہم نارملی پڑھتے ہیں، اس میں با دیکھیں، با اس میں باریک حرف ہے، تو جب ہم اس کو پر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا با، تو اس کو موٹا نہیں پڑھنا بلکہ یہ باریک حرف ہے۔ با جو ہے وہ باریک حرف ہے۔ اسی طریقے سے تا ہم دیکھتے ہیں، تا بھی باریک حرف ہے، اس کی ملتی جلتا جو اس کا حرف ہے تو کو ہم پر پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں صراط الذین، لیکن صراط اس میں جو ہے اس کو جب ہم تا کر کے پڑھتے ہیں، باریک کر کے پڑھتے ہیں تو یہ تا بن جاتا ہے، پھر یہ تو نہیں رہتا، تو اس کو ہم پڑھیں گے صراط الذین۔ اس طریقے سے ثا بھی باریک لفظ ہے، جیم بھی باریک لفظ ہے، ہا بھی، خا پر حرف ہے، دال ذال یہ بھی باریک حرف ہے، رو پر حرف ہے، جیسے مثال کے طور پر الرحمن الرحیم۔ رو دیکھتے ہیں، رو جو ہے وہ پر حرف ہے، اس کو ہم الرحمن نہیں پڑھتے، الرحمن، رو پر حرف ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے زا ہے، سین شین یہ بھی باریک حرف ہے، صاد یہ پر حرف ہے، دعوت یہ پر حرف ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں الذین، اس کو جب الذین یہ زال جو ہے وہ باریک حرف ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے الذین یہ ہو جائے گا، تو اس کو الذین نہیں پڑھنا بلکہ الذین، اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے آپ نے قرآن پاک میں سمجھنا ہے کہ 8 جو ہے وہ پر حرف ہیں، حروف تہجی میں 8 پر حرف ہیں، 21 باریک ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہم نے عربی حروف کے مخارج ہم نے سٹارٹ کیے تھے، اس میں سے جو پہلا حروف ہے وہ حروف ہوائیہ ہے، یعنی الف، واو اور یا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہے جو منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے اندرونی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ہوا اور خلا میں ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اس میں دیکھیں کہ الف میں جو لام ہم پڑھتے ہیں تو لام کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان اوپر والے سخت تالو کے ساتھ لگتی ہے۔ الف کو جب ہم حروف مقطعات میں پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہم الف لام رو پڑھتے ہیں۔ ویسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اذا جاء، تو یہ حمزہ کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ الف کو یہاں پر ہمارا الف پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، ہمارا یہاں پر الف کی آواز کو پڑھنا یعنی الف کا مخرج نکالنا مقصد ہے۔ تو آ ای او اگر اس کی مشق کریں الف کی تو آ ای او، یہ منہ کے اندرونی حصے سے ادا ہو رہا ہے، منہ کے یعنی زبان کے کسی حصے سے نہیں لگ رہا۔ الف کو ادا کرتے ہوئے زبان نہ اوپر والے سخت تالو کے ساتھ لگے گی اور نہ نرم تالو کے ساتھ لگے گی۔ اسی طریقے سے واو بھی جب ہم ادا کرتے ہیں، واو تو یہ بھی منہ کے اندرونی حصے سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے واو۔ واو کو ادا کرتے ہوئے زبان کے کسی حصے سے نہیں لگی بلکہ یہ منہ کے خالی حصے سے یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یا بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی منہ کے اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اجازت دینے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس بھی کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ تو وہ جو کلاس ہوگی وہ لیکچر نمبر 1 کی آخری کلاس ہوگی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔